وہ 313 ایسے ہیں کہ میدان جنگ ہے، غزوہ بدر ہے، حضور جانے کائنات صفیں سیدھی فرما رہے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ صفیں سیدھی کرو۔ سباد نامی صحابی حضور کے صف سے تھوڑا سا آگے تھے، حضور کے ہاتھ میں تیر ہے، ان کو تیر لگاتے ہیں، کہتے ہیں پیچھے صف میں ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں حضور آپ کے اس تیر لگانے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور جانے کائنات اپنے شکم مبارک سے کپڑا ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں بدلہ لے لو۔ جیسے ہی دیکھتے ہیں حضور جانے کائنات نے شکم مبارک سے کپڑا ہٹایا ہے، حضور کے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم سے لپٹ کے بوسے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور جانے کائنات فرماتے ہیں کہ صحابی یہ کیا، سواد یہ کیا کر رہے ہو، کس چیز نے تمہیں اس پہ ابھارا؟ کہا حضور حالات آپ کے سامنے ہیں، آنے والا وقت کیا ہو معلوم نہیں ہے، جنگ ہو رہی ہے، کافر سامنے ہے، ایک ہی خواہش تھی میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے، میں یہی خواہش رکھتا تھا، اور جو آپ کے جسم سے مس ہو جاتا ہے اس کو پھر جہنم کی آگ تو کبھی چھو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ میرے دل میں خواہش تھی، میں نے اس خواہش کو پورا کیا ہے۔ تھے تو 313 لیکن تھے ایسے کہ میدان جنگ میں بھی محبت کے یہ مظاہرے کرتے ہیں۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو 313 لیکن ساتھ تھے کیسے؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ٹوٹتی ہے، پریشان نہیں ہوتے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور ہتھیار نہیں ہے لڑنے کے لیے، تلوار ٹوٹ گئی ہے، حضور ایک درخت کی ٹہنی دیتے ہیں، کہا یہ لو یہی تلوار کا کام کرے گی۔ وہ 313 ایسے ہیں کہ جن کا تیقن ایسا ہے، یقین ایسا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ بھلا کبھی لکڑی بھی تلوار کا کام کرتی ہے۔ وہ ایسا حضور جانے کائنات کی زبان پہ یقین ہے کہ پکڑتے ہیں وہی تلوار کے طور پہ چلاتے ہیں، اس کا نام اون پڑ جاتا ہے، اس تلوار کا نام جو اصل میں ٹہنی تھی۔ حضور ساری زندگی جتنے غزوات میں گئے ہیں اسی ٹہنی کے ساتھ غزوہ لڑا کرتے تھے، کہ یہی میری تلوار ہے، اور اس تلوار کے ساتھ ہی لڑتے لڑتے جنگ یمامہ میں آ کے حضرت عکاشہ کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ تھے تو 313 لیکن 313 ایسے تھے کہ حضرت قتادہ کی آنکھ بھی نکلتی ہے تو پریشان نہیں ہوتے، ڈیلا ہاتھ میں لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور نے ڈیلا آنکھ میں رکھا، حضور لعاب لگاتے ہیں، اس کے بعد مجھے یہ بھی کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میری کون سی آنکھ نکلی تھی۔ یہ تھے تو 313 لیکن یہ 313 ایسے تھے کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ مکے میں سردار سمجھا جاتا تھا اور صاحب الرائے سمجھا جاتا تھا، بڑا دانشور شمار ہوتا تھا، لیکن حضور جانے کائنات کے دامن سے وابستہ نہیں ہو سکا، کافر تھا۔ یہ غزوہ بدر ہے، قتل کر دیا گیا۔ جب یہ قتل ہوا دوسرے لوگوں کی بھی لاشیں گھسیٹ کے لائی جا رہی ہیں، عتبہ بن ربیعہ کی لاش بھی لائی جاتی ہے، بیٹا حضرت حذیفہ سامنے ہے، تو بڑا صبر آزما لمحہ تھا۔ جیسے ہی دیکھتے ہیں حضور جانے کائنات فرماتے ہیں ابو حذیفہ پریشان ہو رہے ہو، کچھ بات سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہو؟ کہا حضور مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ میرا والد کیوں مرا ہے، کیسے مرا ہے، اس کے انجام پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، صرف دکھ اس چیز کا ہے میں چاہتا تھا کاش یہ بھی آپ کے قدموں سے وابستہ ہو جاتا، یہ بھی آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاتا اور یہ بھی مسلمان ہو جاتا، صرف یہ خواہش تھی، یہ قلق تھی، اس کے علاوہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، باپ عزیز نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی عزت عزیز ہے۔ یہ تھے تو 313 لیکن یہ ایسے 313 تھے کہ ہر ایک کی یہی صدا تھی، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ تھے تو 313 لیکن تھے ایسے کہ سب کچھ قربان کر کے بھی کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوگا۔ یہ تھے تو 313 لیکن یہ ایسے با کمال لوگ تھے کہ قدرت نے ان کو غزوہ بدر میں میدان بدر میں کھڑا کیا ہے، اور یہ ثابت قدمی سے حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ واضح فتح عطا فرماتا ہے، اور یہ دن تاریخ میں یوم الفرقان کے نام سے مشہور ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جب حق اور باطل کا فرق سامنے ہو گیا، اور یوم الفرقان غزوہ بدر کو کہا جاتا ہے۔ یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے رمضان المبارک کا۔ پھر 2 ہجری میں ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا نکاح ہو چکا تھا، اسی 2 ہجری میں ان کی رخصتی ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کشانہ میں آتی ہیں، اور حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہونے سے پہلے پس منظر یہ ہے کہ
کئی سردار حضور جانے کائنات تک پیغام پہنچایا کرتے تھے کہ ہم آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضور جانے کائنات یہی جواب ارشاد فرماتے کہ جیسے میرا اللہ چاہے گا، جیسے اس کا حکم آئے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ کے دل میں خواہش تھی، خواہش لیے آ کے بیٹھ گئے، زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ حضور جانے کائنات ارشاد فرماتے علی بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ علی کی زبان ساتھ نہیں دے رہی، خاموش ہے۔ حضور خود یہ ارشاد فرماتے ہیں لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے۔ فوراً حضور خود ارشاد فرما کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے عقد میں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔